اللہ و رسول نے جو ہے وہ ہمیں کچھ احکام ہمیں دیے ہیں، تو ان احکام کا ہم پر عمل کرنا یہ ہم پر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو جب عمل کرنا ضروری ہے تو پھر ہمیں جو وہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ روڈ پہ گاڑی لے آیا، اب اس کو نہیں پتہ کہ یہ ریڈ سگنل ہے، کہ ریڈ سگنل پہ جو رکنا ہوتا ہے، تو اب اگر وہ نہیں رکتا، اس کو نہیں پتہ بھائی یہ ریڈ سگنل پہ جو رکنا ہوتا ہے، تو کیا اگر اس نے کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا یا اس نے کوئی نکل گیا، وہ ریڈ سگنل اس نے پار کر لیا، تو کیا قانون اسے چھوڑے گا؟ کیا یہاں نہ پتہ ہونا اس کو کیا یہ عذر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ یہ یوں سمجھ لیں جیسے پلیٹ میں جو کسی نے زہر ملا کے دے دیا، اب اس نے زہر آلود کھانا کھا لیا، تو کیا یہ زہر جو اس کو پتہ نہیں تو کیا یہ اثر کرے گا؟ اس نے تو اثر کرنا ہی ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی گناہ ہے، زہر اور گناہ کو اگر لیں تو زہر جو ہے نا یہ تو جو ہے وہ بندے کی جان لیتا ہے، جبکہ گناہ یہ ایمان بھی لے سکتا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو یوں جو ہے وہ روزوں کے بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ جو سننے کو ملتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو نا وہ اذان کے وقت روزہ بند کرنا چاہیے، اذان پہ روزہ کھولنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ حالانکہ روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، روزے کا تعلق یہ وقت سے ہے۔ غروب آفتاب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، سن سیٹ ہو گیا، تو اب جو ہے وہ افطار کر لے۔ اب چونکہ وقت کم ہے، رمضان کی آمد ہے، تو پہلے یہ کرنا چاہیے کہ میری سنت میں کتاب لکھی نا فیضان رمضان، یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، تو فیضان رمضان میں ایک باب ہے احکام روزہ، تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس کا مطالعہ کر لیں، اور پھر وہ چیزیں کہ جن سے روزہ نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ ایسا ہی تو ان ساری چیزوں کا مطالعہ کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فضائل رمضان کا مطالعہ کر لے، پھر چونکہ شب قدر بھی اس میں آتی ہے تو اس کا بھی مطالعہ کرے۔